بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آنے والے 40 دن آپ کے برج کے حوالے سے کیسے رہیں گے، جس برج کے بارے میں ہم آپ سے تفصیل سے بات کریں گے وہ ہے لبرا یعنی برج میزان۔ کوشش کریں گے لبرا افراد کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر آپ سے بات کریں، خاص طور پر سیاروں کی پوزیشن، ان کے بننے والے یوگ اور سیاروں کے اچھے اور برے اثرات آپ کی زندگی کے لیے کون سا بہترین اور کون سے احتیاط طلب مواقع لے کر آئیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ضروری ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں میزان افراد کے آنے والے 40 دنوں میں مختلف سیاروں کی پوزیشن۔ لبرا افراد کے لیے سورج آپ کے 6 اور 7ویں گھر میں ہے۔ سورج اس وقت آپ کو ملے جلے نتائج دے سکتا ہے۔ 14 اپریل تک سورج آپ کے 6 گھر میں ہوگا۔ زحل کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے سورج بنیادی طور پر کچھ حد تک متاثر ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر 14 اپریل تک سورج آپ کے حق میں نتائج فراہم کرے گا۔ 14 اپریل کے بعد سورج دیگر سیارے آپ کے 7ویں گھر میں منتقلی شروع کر دیں گے۔ سورج کی 7ویں گھر میں منتقلی کو سازگار نہیں سمجھا جاتا، لیکن ایک اعلیٰ برج میں ہونے کی وجہ سے سورج بھی بہت سے معاملات میں آپ کو سازگار نتائج فراہم کر سکتا ہے۔ سورج سے ملے جلے یا ایوریج سے بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مریخ کی آمد و رفت 2 اپریل تک آپ کے 5ویں گھر میں ہے، جو کہ ایک کمزور پوزیشن ہے، تاہم 2 اپریل کے بعد مریخ آپ کے 6 گھر میں آئے گا۔ زحل کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے مریخ کے اصل نتائج متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن 6 گھر میں مریخ کی آمد و رفت کو سازگار نتائج دینے والا سمجھا جا سکتا ہے۔ مریخ سے عام طور پر سازگار نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ عطارد کی آمد 11 اپریل تک 5ویں گھر میں، جو زیادہ سازگار نہیں ہے، اور 11 اپریل کے بعد زیادہ تر وقت عطارد آپ کے 6 گھر میں رہے گا۔ عطارد کا 6 گھر میں ہونا سازگار سمجھا جاتا ہے، لیکن کمزور برج میں ہونے کی وجہ سے عطارد بھی آپ کو ایوریج درجے کے نتائج فراہم کرے گا، لہٰذا مرکری سے ایوریج نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مشتری آپ کی خوش قسمتی کے گھر میں اپنے ہی نکشتر میں رہنے والا ہے۔ مشتری آپ کو مثبت نتائج فراہم کرے گا۔ سیارہ زہرہ کی آمد 19 اپریل تک آپ کے 7ویں گھر میں ہے، جو کہ سازگار نہیں سمجھی جائے گی، لیکن یہ دوسرے سیاروں کی مخالفت بھی نہیں کرے گا، یعنی 19 اپریل تک زہرہ آپ کو ملے جلے نتائج فراہم کرے گا، اور 19 اپریل کے بعد زہرہ کے نتائج بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ زہرہ سے عمومی طور پر سازگار نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ زحل 6 گھر میں ہے، یہ سازگار صورتحال ہے۔ 22 اپریل تک یہ دھن میں رہے گا۔ کچھ معاملات میں نتائج سست ہوں گے، مجموعی طور پر یہ آپ کو اچھے حالات فراہم کرے گا۔ راہو کا ٹرانزٹ آپ کے 5ویں گھر میں ہے، جو سازگار نہیں ہے۔ کیتو کا ٹرانزٹ فائدہ مند گھر میں ہونے کی وجہ سے سازگار ہے۔ کافی حد تک آنے والے 40 دنوں میں آپ کو سازگار اور ایوریج سے بہتر نتائج فراہم ہوں گے۔ کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے کرما کے گھر کا حاکم سیارہ چاند ہے، جو سب سے زیادہ تیز حرکت کرنے والا سیارہ ہے۔ 10ویں گھر کے ساتھ ساتھ 7ویں گھر پر بھی سیاروں کے اثرات دیکھیں تو 7ویں گھر کا مالک مریخ جب 5ویں گھر میں رہے گا اور اس کے بعد 6 گھر میں چلا جائے گا، تو 6 گھر میں مریخ کی آمد سازگار نتائج دینے والی ہے۔ کام کے معاملات میں مریخ آپ کو سازگار نتائج فراہم کرے گا۔ 6 گھر ملازمت سے متعلق سمجھا جاتا ہے، ایسے میں مریخ کا یہ مقام ملازمت پیشہ افراد کو کاروباری سے بہتر نتائج فراہم کرے گا۔ عطارد کی پوزیشن چونکہ زیادہ سازگار نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کو ایوریج نتائج دے گا۔ کوئی بھی خطرہ مول لینے سے پہلے آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ کاروباری فیصلہ لینا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ رسک لینے سے گریز کریں، جو معاملات آپ کے چل رہے ہیں ان کو ایسے ہی چلنے دیں۔ تاہم حکمت سے آپ اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پہلے نصف میں سورج 6 گھر میں ہے، یہ کام سے متعلق معاملات میں اچھے نتائج فراہم کرے گا۔ زحل کی آمد و رفت بھی سازگار ہوگی، اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کام کی جگہ آپ کے لیے سازگار ہے، ملازمت کرنے والوں کے لیے بہتر حالات ہیں۔
تجارت اور کاروبار کرنے والے افراد کے لیے ایوریج نتائج ہوں گے۔ کیریئر کے حوالے سے لبرا افراد کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مالی معاملات دیکھیں تو سورج جو کہ 14 اپریل تک چھٹے گھر میں ہے، چھٹے گھر میں سورج کی آمد و رفت اچھے نتائج دینے والی سمجھی جاتی ہے، لیکن زحل اور مریخ کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے سورج کے نتائج متاثر ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر 14 اپریل تک کی مدت آپ کو منافع کے نقطہ نظر سے سازگار رہے گی۔ منافع کا مالک سورج بلند حالت میں ہے، لیکن 7ویں گھر میں جب جائے گا تو ایوریج نتائج دے گا۔ کیتو جو کہ منافع کے موڈ میں ہے، آپ کو اچھا منافع دے سکتا ہے۔ تمام معاملات میں اگر یہاں آپ کا منافع برقرار رہے گا، محنت کے مطابق آپ اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ بچت کے نقطہ نظر سے حالات سازگار ہیں، مریخ کی پوزیشن مضبوط ہے، زحل اور سورج کی رفاقت کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن مشتری کی پوزیشن آپ کو مکمل طور پر تعاون فراہم کرے گی۔ اس کی بدولت آپ اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ کہیں سے قرض لینے کی کوشش اگر کریں گے تو اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ مالی نقطہ نظر سے آپ کے لیے یہ 40 دن اچھا کہلائے جا سکتے ہیں، آپ کی مالی حالت میں بہتری آنے کی توقع ہے۔ صحت کے معاملات دیکھیں تو زیادہ سازگار نظر نہیں آ رہے۔ 19 اپریل تک زہرہ آپ کے 7ویں گھر میں ہے، زہرہ کی حالت موافق کہلائے گی، لیکن 7ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی کمزور نقطہ ہے۔ 19 اپریل تک زہرہ ایوریج درجے کے نتائج فراہم کرے گی اور 19 اپریل کے بعد زہرہ اپنے برج کے حساب سے 8ویں گھر میں چلی جائے گی۔ 8ویں گھر میں زہرہ کی آمد کو سازگار سمجھا جاتا ہے، لیکن صحت کے نقطہ نظر سے 8واں گھر موافق نہیں ہے۔ اسی طرح زحل کا پہلو بھی زہرہ پر ہوگا، آپ کو ایوریج درجے کے نتائج حاصل ہوں گے۔ یہاں چھٹے گھر پر مشتری کی پوزیشن سازگار ہے، بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت میں مشتری آپ کے لیے سازگار تعاون فراہم کرے گا۔ صحت کا عامل سیارہ سورج بھی آپ کے ساتھ تعاون میں نظر آئے گا۔ خوراک میں احتیاط کی ضرورت ہے، جو لوگ پہلے سے بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، تاہم غفلت کی صورت میں راہو کا 5ویں گھر میں مقام اور سیارہ زحل کا دھن آپ کی صحت کو کمزور کر سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں محبت کے معاملات کی تو زحل آپ کے 5ویں گھر کا مالک سیارہ ہے، 22 اپریل تک اچھی حالت میں ہے۔ راہو کا اثر 5ویں گھر پر ہے، 11 اپریل تک سیارہ عطارد بھی 5ویں گھر میں ہوگا اور یہ تمام حالات آپ کی محبت کے رشتوں کے لیے مثالی نہیں ہے۔ 19 اپریل تک زہرہ کی آمد و رفت بھی سازگار حالات میں نہیں ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کو محبت کے رشتوں میں ملے جلے نتائج حاصل ہوں گے۔ راہو اور زحل کی پوزیشن آپ کو محبت کے رشتوں میں شکوک و شبہات سے ہمکنار کرے گی۔ چھوٹے جھگڑے بڑے تنازعات میں تبدیل ہو سکتے ہیں، احتیاط کی ضرورت ہے۔ محبت کی زندگی میں توازن برقرار رکھیں۔ 19 اپریل کے بعد محبت کے رشتوں میں ضبط اور تحمل کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ شادی یا منگنی کے معاملات کے لیے یہ دورانیہ سازگار ہے، شادی سے متعلق معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر ارینج میرجز کے معاملات آپ کے لیے موافق رہیں گے۔ شادی شدہ زندگی کی بات کریں تو 19 اپریل تک زہرہ کی پوزیشن آپ کے لیے احتیاط طلب ہے اور 19 اپریل کے بعد ازدواجی زندگی میں بہتری۔ گھریلو معاملات میں مریخ کی منتقلی سازگار ہونے کے ساتھ ساتھ زحل کے ساتھ اس کا اتحاد معاملات کو کچھ کمزور بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بڑا خاندانی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ گھریلو معاملات کی بات کریں تو زحل آپ کو سازگار حالات فراہم کرے گا، خاندانی اور گھریلو زندگی پرامن اور سکون میں رہے گی۔ یہ تھے لبرا یعنی میزان افراد کے آنے والے 40 دن۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔